لیکن اس نے ایک فراڈ کیا. ہاں جی. اس نے ایک سوٹ دائر کر دیا سول کورٹ میں, سوٹ فار ڈیکلریشن, کہ مجھے جو ہے نسیم شریف اور اس کے بچوں کی وارث ڈکلیئر کیا جائے. ہاں جی. وہ اس نے ایکس پارٹی بائی پلینگ فراڈ اینڈ مس ریپرزینٹیشن کنسیلمنٹ آف دی فیکٹ ایکس پارٹی ججمنٹ اینڈ ڈگری لے لی. اچھا, کہ میں ان کی وارث ہوں. نہیں تو دوسرے کسی کو سمن نہیں ہوا عدالت میں؟ وہ ایکس پارٹی ہوا جی, اس نے سارا کیا. اس میں 12/2 کی اپلیکیشن دی گئی اور نور محمد دوتھر صاحب ہیں, انہوں نے 20/10/2010 کو اسٹیٹس کو ٹو بی مینٹینڈ ریگارڈنگ دی پراپرٹی آف دی پارٹیز وہ آرڈر پاس کر دیا. اب بھی یہ اسٹیٹس کو موجود ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی یہ پراپرٹی جو ہالی روڈ کی 70E1 ہے یہ ڈسپیوٹڈ ہے؟ یہ اب بھی ڈسپیوٹڈ ہے. یہاں کوئی تعمیر نہیں ہو سکتی, نہ تعمیر ہو سکتی ہے, نہ گرائی جا سکتی ہے, نہ بیچی جا سکتی ہے. تو یہ کیسے غیر قانونی کام وہاں ہو رہا ہے؟ یہ میں اس میں کہتا ہوں کیونکہ قانون کے مطابق, ریکارڈ کے مطابق اسی محترمہ نے 2 پرچے درج کرائے ہیں. ایک ہے مقدمہ نمبر 900/2008 بتاریخ 28/8/2008 بجرم 365 420 467 471 448 147 تھانہ گلبرگ لاہور. اس میں اس نے یہ مانا ہوا ہے کہ اس جائیداد پہ قبضہ ظفر باز کا ہے. اچھا ٹھیک ہے. 448 اسی سے ریلیٹڈ ہے. پھر اس نے ایک اور مقدمہ درج کرایا 259/2009 تاریخ ہے اس کی 9/3/2009 بجرم 420 467 471 تھانہ گلبرگ لاہور. اس میں بھی ظفر باز اور عابد باز اسی پراپرٹی کے بارے میں, اسی پراپرٹی ایک ہی پراپرٹی کے 2 مقدمات. پہلا مقدمہ اس نے درج کرایا ابڈکشن کا اور انلیگل پوزیشن کا کہ ان کا غیر قانونی قبضہ ہے. اب دوسرا مقدمہ اس نے کہا جی انہوں نے فوج ڈاکومنٹ تیار کیے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس لحاظ سے ان دونوں ڈاکومنٹ کی روح سے اب بھی اس پہ ظفر باز کا قبضہ ہے. اگرچہ وہ مر چکا ہے لیکن کاغذات میں قبضہ, عدالت میں قبضہ اب بھی ظفر باز. نہیں وکیل صاحب یہ فرمائیں کہ قانون ضابطہ کا کہتا ہے کہ ایک شخص مر گیا, اس کا لیگل ہیئر اگر کوئی نہ ہو یا وہ کسی وجہ سے کہیں روپوش ہو جائے تو قبضہ کس کا ہوتا ہے؟ قبضہ جس میں ریکارڈ میں اگر اس کا لیگل کوئی نہ ہو. اس میں ایک بڑی بات آپ نے کہہ دی, لاکھ ایک بندہ مر گیا, اس کی پراپرٹی, اس کا کوئی لیگل ہیئر نہیں ہے, وہ پراپرٹی گورنمنٹ کو چلی جاتی ہے. نزول نہیں, اگر یہ ڈسپیوٹڈ تھی تو 145 کی کاروائی نہیں ہوئی وہاں؟ وہ پولیس کو کرنی چاہیے تھی, اس کو 145 تک اٹیچ کر دیتی, دونوں پارٹی کے کلندرے بناتی اور دونوں کو پابند کرتی تاکہ ایسی صورتحال کوئی تعمیر نہ, کوئی فروخت نہ کر سکے, کوئی ایگریمنٹ نہ کر سکے. اب اس میں فروخت کی جہاں تک بات ہے وہ سول کورٹ نے اسٹیٹس کو دیا ہوا ہے, یہ وائلیشن کر رہی ہے. جب تک وہ اسٹے جو ہے خارج نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی شخص نہ لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے. اسٹیٹس کو مین لینا دینا تو دور کی بات ہے, وہاں سے ایک اینٹ بھی نہیں ہلا سکتے. اچھا, اب وہاں میں ہم نے دیکھا آج ہی کہ وہاں اوپنلی تعمیرات جا رہی ہیں, اس کو ڈسمنٹل کیا جا رہا ہے, اینٹیں وہاں جو ملبہ کوئی شخص اٹھا رہا ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ کاروائی کیسے ہو رہی ہے؟ یہ انلیگل ایکٹ ہے سارے. کس ایکٹ کے تحت یہ غیر قانونی؟ یہ پہلی بات ہے کہ ٹرائل کورٹ میں جب اسٹیٹس کو ہوا ہوا ہے اس کی وائلیشن کے تحت کے لیے وہاں آرڈر 39 رول 4 کے تحت 3(2) کے تحت آرڈر 39 رول 2 سب رول 3 کے تحت کنٹیمپٹ اپلیکیشن لائی کی تھی. اوکے, وہاں توہین عدالت تو کر رہے ہیں. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے خلاف انلیگل ایکٹ کا پرچہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, باہر ایک بورڈ لگایا ہوا ہے کسی نے, انٹر ہوم ہائٹس, کہ یہاں زیر تعمیر پلازا ہے کوئی, وہ کیسے کو بنا سکتا ہے؟ وہ غلط ہے, انلیگل ہے, اس کا قانون میں کوئی وجود نہیں, نہ ریکارڈ میں اس کا کوئی ذکر ہے. ریکارڈ کے مطابق اس پہ ظفر باز بطور مالک قابل ہے, مالک قابل ہے, اور ظفر باز کی عدم موجودگی میں اب اس کے بچے والے ہیں. لیکن اس کے بچے اگر اریسٹ ہیں, گرفتار ہیں, وہ کسی قانون مقدمے تو میں ان کا قبضہ ہے نا. اچھا, قانون تو انہی کو مانے گا. ایسا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے ان کو گرفتار کروایا گیا, پھر ایک منصوبہ بندی کے تحت باقاعدہ جو ہے وہ کسی کو حوالے کر کے اور پھر یہ ساری چال جو چلی ہے مس نورین نے, اچھا جی, وہ ساری دھوکہ دہی سے فراڈ کر کے وہ چاہتی ہے کہ جیسے بھی ہو اونے پونے دامے جو مجھے ملے میں لے کے بھاگ جاؤں. اچھا, اس خاندان میں بیگم نسیم شریف کے بعد یا بریگیڈیئر شریف صاحب کے بعد کوئی ان کے بچے بھی قتل ہو گئے, اور کوئی شخص باقی ہے نورین شریف کے علاوہ؟ بے شمار خاندان ہے اس کا. وہ کہاں ہیں لیکن وہ میسر نہیں ہے, ہمیں اویلیبل نہیں ہے. نہیں مصطفیٰ صاحب, وہی بات کہ ابھی یہ پنڈورا وقت میں نہ کھولوں تو بہتر ہے. نہیں مصطفیٰ صاحب, جو یہ عامر شریف سدا چاچا بریگیڈیئر ہے, ریٹائر بریگیڈیئر اور زندہ ہے. اچھا, تو وہ لوگ عامر شریف کا سدا چاچا بریگیڈیئر ہے, ریٹائرڈ. عامر شریف کے بعد مبین شریف کا سسر ریٹائر کمشنر ہے. اس کا سالہ سابقہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہے, وکالت کر رہے ہیں. باری اسٹوڈیو والے ان کے کزن ہیں. بے شمار خاندان ہے بڑا, لیکن منظر عام میں نہیں آتے. اس کی وجہ میرے پاس ہے
لیکن میں ابھی بتانا بیفور ٹائم بتانا نہیں چاہ رہا، قبل وقت ہوگا، ابھی مجھے آنے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن تو آ ہی جانا ہے۔ اچھا کب آ رہے ہیں آپ یہ بتائیں، واپسی کب ہے آپ کی؟ جب میری تفتیش لاہور سے باہر میجر مبشر اللہ جیسے، ڈاکٹر راہ مشتاق جیسے، ذوالفقار چیمہ جیسے ایماندار پولیس افسر کے پاس لگے گی، میں اس وقت آؤں گا، میری تفتیش آپ کو وہ لگوا دیں۔ اچھا چلیں، نہیں مصطفیٰ صاحب، میجر مبشر اللہ، ڈی اے جی آر مشتاق، ڈی اے جی ذوالفقار چیمہ، آپ کو ان کی ایمانداری پہ شک ہے؟ کوئی شبہ نہیں، بالکل اپرائٹ، بڑے ابو بورڈ افسر ہیں سارے تینوں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ پنجاب کے حکمران لا منسٹر نے 1.5 سال پہلے آن ایم سے وعدہ کیا کہ تمہاری تفتیش اس کے پاس لگا رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے، میری تفتیش کیوں نہیں لگائی گئی ان کے پاس؟ اس میں آج تک کسی گناہگار ملزم نے ان افسران کا نام لیا ہے تو مجھے بتائیں، میں گناہگار، میں ذمہ دار ہوں ہر سزا کے لیے۔ اچھا آپ یہ بتائیں، قانون کا سامنا کرنے کو تیار ہیں؟ نہیں تفتیش کر لیں، میں آپ کو ٹائم دوں گا، 24 گھنٹے کے اندر میں آپ کے پاس ہوں۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ پاکستانی حکومت نے یہ بھی کوشش کی ہے پنجاب پولیس کے ذریعے کہ آپ کو وہ انٹرپول کے ذریعے یہاں لے آئیں، اس کا کیا بنا؟ اس لیے نہیں مصطفیٰ صاحب، اب وہی بات کہہ رہا ہوں نا، تو بات ہو جائے گی تو بڑی دور تک چلے جائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ میں اب میرے پہ ایک قتل ہے جو کہ فیصلہ ہونے والا ہے، ایک قتل ہے یا کوئی قبضے کے، گورنمنٹ آف پنجاب کو کیا پرابلم ہے؟ نہیں مصطفیٰ صاحب، کیا وہ بے شمار ملزمان جو سال ہر سال سے قتلوں، ڈکیتیوں، دہشت گردیوں میں ملوث ہیں، کیا گورنمنٹ آف پنجاب نے ان کے لیے بھی کوئی لیٹر لکھا ہے؟ ان کے بارے میں آپ جواب دیں۔ نہیں مصطفیٰ صاحب، میرا انٹرویو آپ کے ٹی وی پہ 1.5 سال پہلے آیا، انٹرویو کے چند دن بعد انہوں نے ایمبیسیوں کو لکھ دیا، کیا ایسی گورنمنٹ آف پنجاب کو پرابلم ہے؟ کیا کہیں باغ بچہ کی سٹوری دوبارہ تو نہیں کھولی جا رہی؟